بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ اور سیدنا ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی زبانی و قلبی تصدیق اور اس کا اعلان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 15 سال قبل ہی اس موقع پر فرما دیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ملکہ فردوس بری سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح مبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبہ کے مختصراً چند نکات اس طرح سے تھے: اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حمدیہ کلمات کا پڑھنا، انبیاء کے نبوتوں کا اقرار، خاندان بنو ہاشم کی سرداری اور عظمت بیت اللہ شریف کا ذکر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے اگر ان کا دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی موازنہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، مستقبل میں آپ کی شان بہت بلند ہوگی اور ان کی قدر و منزلت عظیم و جلیل ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے متعلق واضح اشارہ ہے، جس کا علم سیدنا ابو طالب کو اس وقت سے تھا جب آپ بصرہ میں بحیرہ رائب سے ملے تھے۔ گویا سیدنا ابو طالب نے خطبہ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہوئے تصدیق کے نبوت کی منادی بھی کر دی تھی۔ سیدنا ابو طالب فرض کر لیں اگر صاحب ایمان نہ ہوتے تو پہلے سفر شام کے بعد ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکے ہوتے۔ عظیم عاشق رسول امام اہل سنت حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی مشہور زمانہ کتاب خصائص کبریٰ میں سیدنا ابو طالب کے متعلق فرماتے ہیں: کان مؤمنا بالواحد الاحد بالرسول الامجد ابن اخیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً سیدنا ابو طالب مومن، موحد اور اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتے تھے۔ سبط ابن جوزی کا لاجواب استدلال۔ سیدنا ابو طالب کے انعام مبارک پر حضرت سبط ابن جوزی تحریر فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر وہ مسلم و مومن نہ تھے تو پھر دور بنو امیہ جو اہل بیت کے لیے سخت ترین دور شمار ہوتا ہے، اس میں سیدنا علی کے والد گرامی پر مخالف ضرور یہ الزام لگاتے اور ان کے نسب میں بھی طعن کرتے، لیکن اس بارے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک تو یہ بات طے تھی کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مومن مسلم ہیں، اور یہ تمام باتیں بعد میں شامل کروائی گئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔